قرآن کریم میں 4 مقامات پر اللہ
زندگی کو گزار رہے ہیں، جو حیات دنیا بھی ہے، دنیا کی زندگی ہے، ہمیں اس دنیا سے گزر جانا ہے، قبر کے اندر جانا ہے، پھر میدان حشر جب تباہ ہوگا تو دوبارہ سے ہم سب کو اٹھایا جائے گا، اور وہ جو آخرت کی زندگی ہے اسے اخروی زندگی کا نام دیا جاتا ہے، اور اس آخرت کی زندگی کو اصل مانا جاتا ہے کہ اس کے بعد جنت کا یا جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ دنیاوی زندگی اور اس کے بعد کی جو اخروی زندگی ہے، اس سے پہلے بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک زندگی عطا کی ہے، ہمیں زندہ کیا، عالم ارواح کے اندر زندہ کیا۔ یہ جس عالم کے اندر ہم موجود ہیں یہ عالم خلق ہے۔ اس سے پہلے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی عطا کی تھی وہ عالم ارواح کے اندر زندگی عطا کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری شخص جو آئے گا اس شخص کا تمام کے تمام لوگوں کی روحوں کو اکٹھا کیا اور ان سب کو زندہ کیا، زندگی عطا کی اور انہیں عالم ارواح کے اندر جمع کیا گیا، روحیں اس وقت موجود تھی، اور اللہ رب العالمین نے مجھ سے آپ میں سے ہر شخص کی روح سے عہد لیا، اور عہد لیتے ہوئے پوچھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم میں سے ہر شخص نے اللہ رب العالمین کے حضور میں جواب دیا کہ قالوا بلا شہدنا، کہ اللہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، شہید کا، کہ تو ہی ہمارا رب ہے اور تو نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، اور تیری ہی زندگی اور تیری ہی بندگی ہم سب کو بچا لانا ہے۔ تو اس عہد کو عہد الست کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، کہ یہ تمام کے تمام لوگ جب اللہ انہیں جمع کرے گا تو یہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب امتنا اثنتین، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت عطا کی، واحییتنا اثنتین، اور تو نے ہمیں 2 زندگی بخشی، فاعترفنا بذنوبنا،
لیکن اگر تم نے دنیا کی زندگی فحاشی کے اندر، بے-حیائی کے اندر، برائی کے کاموں کے اندر، اللہ کی نافرمانی کے اندر گزاری، تو آخرت کے اندر تم وہی کام کرنا۔ اب یہ جو دنیا کی زندگی کو غرور کا سامان اور دھوکے کا سامان قرار دیا، اب یہ زندگی گزاری کیسے جانی چاہیے؟ تو اس حوالے سے معاشرے میں عموماً دو قسم کے افراد موجود ہیں، دو طرح کے رویے موجود ہیں، اور دونوں رویے افراط اور تفریق کا شکار ہیں۔ ایک رویہ جو انتہائی منفی رویہ ہے، وہ رویہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے، یا ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ رویہ موجود ہے، یعنی ہر قوم اور ہر مذہب کے اندر یہ رویہ موجود ہے، وہ یہ ہے کہ جب یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے اور یہ لہو لعب ہے، تو کیوں انسان جو ہے وہ نکاح کرے، کیوں انسان سکون کے ساتھ زندگی گزارے، کیوں جو ہے اس دنیا کے کھیل اور تماشے کے اندر اپنے آپ کو غرق رکھے اور اس کے معاملات کے اندر ملوث ہو جائے، کیوں نہ کسی جگہ پر جا کر، کسی کونے میں بیٹھ کر، کسی جنگل کے اندر بس جایا جائے اور وہاں پر اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اللہ رب العالمین کی تعریف اور اسی کی عبادت کرنے سے رہا جائے، اور نکاح کرنے سے، شادی بیاہ کے معاملات اختیار کرنے سے اور مکانات بنانے سے، ان تمام چیزوں سے انسان دور ہو جائے اور ایک جگہ پر جا کر رہبانیت کی زندگی اختیار کرے۔ یعنی جب اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی زندگی کو لہو و لعب قرار دیا اور کھیل و تماشا قرار دیا، تو خود بخود بہت سے ذہنوں کے اندر یہ بات اور یہ سوال پیدا ہوا کہ ہم کیوں یہ زندگی گزاریں؟ یہ تو کھیل و تماشا ہے، دھوکے کی زندگی ہے، اگر اس کے اندر پڑ گئے تو آخرت ہماری تباہ و برباد ہو جائے گی اور خراب ہو جائے گی، لہٰذا اس دنیا کو چھوڑو اور تمام تر چیزوں کو چھوڑو، ایک کسی کنارے کے اندر جا کر گوشہ نشینی اختیار کر لینا اور اللہ کی بندگی اختیار کر لینا، یہی اصل چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بات پتہ چلتی ہے کہ یہ نظریہ، یہ مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہے کہ بندہ رہبانیت کی زندگی اختیار کرے، کہ وہ کسی کونے خطرے کے اندر جا کر بیٹھ جائے اور اللہ کا لگتا چلا جائے، یہ رویہ مسلمانوں کا رویہ نہیں ہے۔ اگر یہ مسلمانوں کا رویہ ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں کہ وہ غار حرا میں جاتے ہیں، وہاں پر وحی نازل ہوتی ہے، تو اس کے بعد سے آخری سانس تک کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشہ نشینی اختیار نہیں کی، بلکہ لوگوں کے درمیان میں رہے، لوگوں کو اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچایا، اپنے گھر والوں کو پہنچایا، قریبی رشتے داروں کو پہنچایا، محلے کے اندر رہنے والوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، یعنی جہاں تک پہنچ سکے وہاں تک پہنچے۔ وہ اکاس تھا، بازار تھا، بازار کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہاں پر بھی لوگوں کو بتایا کہ بھائی اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور جو دنیا کی زندگی ہے یہ ختم ہو جائے گی، یہ گزر جائے گی، اور یہاں پر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کر دینا، اس کے اوپر ایمان لے آنا، یہی فلاح اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا رحمانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں رحمانیت نہیں ہے، اسلام میں یہ رویہ نہیں ہے کہ بندہ تمام تر چیزوں سے دور ہو جائے، دنیاوی ہر قسم کی چیزوں سے دور ہو جائے، اور وہ اپنے طور پر، انفرادی طور پر اللہ رب العالمین کے اطاعت اور فرمانبرداری کے اندر مصروف ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ایک بڑے مشہور صحابی گزرے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر۔ حضرت عبداللہ کے جو والد تھے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، وہ سیاسی حوالے سے بہت زیادہ مدبر صحابی تھے، انتہائی مدبر اور غور و فکر رکھنے والے، اور سیاست کے معاملات کے اندر ان کو اللہ رب العالمین نے بہت وسعت نظری عطا فرمائی، لیکن ان کے جو بیٹے تھے حضرت عبداللہ، وہ بالکل درویش قسم کے تھے اور انتہائی صوفی مزاج کے، انتہائی درویش مزاج کے۔ انہوں نے، ان کا جو رویہ تھا، ان کا جو طریقہ کار تھا، وہ یہ تھا کہ رات ہوتی تو رات مصلے کے اوپر کھڑے ہو جاتے اور ساری رات نماز کے اندر مشغول رہتے، اور دن آتا تو روزہ رکھ لیتے، کئی کئی دن تک مسلسل روزے کی حالت میں رہتے اور مسلسل روزے کی کیفیت کے اندر رہتے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو قرآن کریم کی تلاوت کے اندر مشغول ہو گئے، یعنی اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے والدین
دیر دیر تک قیام کرنا، تو ان کی اہلیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ یہ میرا جو شوہر ہے عبداللہ وہ اس قسم کے معاملات اختیار کرتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور ان کو بلا کر ڈانٹا، یعنی غصے کی کیفیت کیا ہے، اور کہا کہ عبداللہ کیا تم مجھے نہیں دیکھتے کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ چھوڑتا بھی ہوں، میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں لیکن مختصر وقت کے لیے کرتا ہوں، اور میں رات کو قیام کرتا ہوں لیکن پوری رات قیام نہیں کرتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے فرمایا کہ عبداللہ ولی جسم کا علیہ کا حق، تمہارا جو جسم ہے اس کا بھی تم پر حق ہے، ولی عینی کا علیہ کا حق، تمہاری جو آنکھیں ہیں آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، ولی زوجتی کا علیہ کا حق، تمہاری جو اہلیہ ہے تمہاری اہلیہ کا بھی تم پر حق ہے، ولی زوری کا علیہ کا حق، جو لوگ تم سے ملاقات کرنے کے لیے تمہارے دوست ہیں جس کو ہمارے ہیں وہ آتے ہیں ان کا بھی تم پر حق ہے، لہٰذا زندگی گزارو تو ایک طرف ہو کر مسلسل اللہ کی بندگی اور اطاعت کے اندر زندگی کے درست نہیں ہے، بلکہ اپنے ملنے والوں سے اپنے بیوی بچوں سے ان کے بھی حقوق کو پورا کرنا اور ان کا بھی خیال رکھنا یہ زندگی ہے۔ تو پہلا منفی رویہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ لوگ دنیا سے کٹ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ تو دھوکے کا سامان ہے، یہ کھیل تماشا ہے، ہم کیوں اس دنیا کے اندر لگ جائے، کیوں اس کے معاملات کے اندر پڑ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر سے کسی دوسری جگہ تشریف لے جاتے ہیں تو 3 صحابہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آتے ہیں۔ آپ کی ازواج مطہرات گھر کے اندر موجود ہیں، ازواج مطہرات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز و شب کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جو کچھ ہے کہ رات کو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا اہتمام کرتے، روزے کبھی کبھی رکھا کرتے اور قرآن کریم کی تلاوت اس انداز سے کرتے، تو وہ تینوں صحابہ اپنے طور پر سوچتے ہیں کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر رہے ہیں تھوڑا عمل ہے، زیادہ عمل نہیں ہے، لہٰذا ایک صحابی قسم کھاتے ہیں اور قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میں آئندہ شادی نہیں کروں گا، میں نکاح نہیں کروں گا اور پوری زندگی بس اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزاروں گا۔ دوسرے صحابی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کوئی رات ایسی نہیں گزاروں گا کہ جس میں قیام اللیل کا اور تہجد کا اہتمام نہ کروں، ساری رات تہجد کا اور قیام اللیل کا اہتمام کیے رہوں گا۔ تیسرے صحابی فرماتے ہیں کہ میں روزانہ کی بنیاد پر روزہ رکھوں گا اور سال میں 365 دن سارے کے سارے دن میں روزے کی حالت میں گزاروں گا۔ وہ ازواج مطہرات کے سامنے یہ تینوں صحابہ یہ بات بیان کر کے چلے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لاتے ہیں، ازواج مطہرات بیان فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ ایسا اور ایسا واقعہ پیش آیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غصے کی کیفیت میں آتے ہیں اور فوراً مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، اور مسجد نبوی میں تشریف لانے کے بعد صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ کون سے صحابی کے کون سے ساتھی کی تو آج میرے گھر پر آئے تھے اس قسم کے انہوں نے سوالات کی اور قسمیں کھائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو لایا جاتا ہے، تو آپ علیہ السلام انتہائی غصے کی کیفیت میں ان کو ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم مجھ سے آگے بڑھ جاؤ گے اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرمانبرداری میں اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھتا ہوں، میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی روزے کو چھوڑتا بھی ہوں، اور میں قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتا ہوں، میں لوگوں تک پہنچتا ہوں، اللہ کا پیغام بھی پہنچاتا ہوں، کیا تم مجھ سے آگے بڑھ کر اللہ کی بندگی اور عبادت کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ یہ دنیاوی اعتبار سے درست رویہ نہیں
یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اگر دنیا کے اندر رہیں تو دنیاوی معاملات کے اندر اپنے رزق کی تلاش کے حوالے سے اس کی جد و جہد کی بھی فکر کرے، اپنے بیوی بچوں کے حقوق کو بھی پورا کرے، ان کا بھی خیال رکھے، ان کی جو ضروریات ہے ان ضروریات کو پورا کرنا اور ان کا خیال رکھنا یہ دنیاوی اعتبار سے بھی ضروری ہے اور دینی اعتبار سے بھی ضروری ہے۔ پھر دوسرا جو منفی رویہ ہمارے سامنے آتا ہے، یہ جو دنیا کی زندگی کو جب دھوکے کا سامان قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ کھیل اور تماشا ہے، اور پھر یہ بات کی گئی کہ اس کے لیے جد و جہد بھی کرنی ہے، رزق کو بھی تلاش کرنا ہے، تو کچھ لوگ ہیں کہ وہ دنیا کی زندگی کے اندر بالکل مشغول ہو گئے اور اتنا زیادہ مشغول ہوئے کہ وہ اللہ کی عبادت سے بالکل پیچھے ہٹ گئے، اور بس ان کا ذہن، ان کا مقصد اور ان کا مطمع نظر اور ان کی منزل یہ قرار پائی کہ ابھی بچے چھوٹے ہیں، وہ بڑے ہوں گے، ان کے لیے مکان بنانا ہے، ان کے لیے ضروریات کو پورا کرنا ہے، گھر بھی بنانا ہے، کار اور گاڑی بھی خریدنی ہے اور کاروبار بھی بڑا کرنا ہے، اس کے حوالے سے بھی جد و جہد کرنی ہے، اور وہ دنیا کے اندر اتنا زیادہ غلط ہوئے کہ انہوں نے دین کو پیچھے چھوڑ دیا اور دین کے اعتبار سے زندگی گزارنے کو ترک کر دیا۔ تو ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو دنیا ہے، دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے، تم دنیا کے اندر جو کچھ بو گے آخرت میں وہی چیز جا کر کاٹو گے، دنیا کے اندر جس طرح زندگی گزارو گے آخرت کے اندر تمہیں وہی کچھ ملے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن، کہ دنیا یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ جنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے، یعنی کافر جب اس دنیا کے اندر رہتا ہے تو خوشحالی کی زندگی گزارتا ہے، آزادانہ زندگی گزارتا ہے، جس طریقے سے چاہے اور جو چاہے وہ عمل کر سکتا ہے، لیکن مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اس دنیا کے اندر نہیں رہ سکتا، بلکہ اللہ رب العالمین کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اور اصولوں کے مطابق اور قرآن کریم کے مطابق بھی ہر حال کے اندر زندگی گزارتا ہے۔ پھر ایک تیسرا رویہ دنیاوی زندگی کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم دنیا کے اندر ہر چیز کا توازن برقرار رکھتے ہوئے چلے، نہ ہی دین کے اندر اتنا زیادہ آگے بڑھے کہ دنیا کی کوئی فکر نہیں، اور نہ ہی دنیا کے اندر اتنا زیادہ آگے بڑھے کہ دین کی کوئی فکر نہیں، بلکہ توازن برقرار رکھنا، دین کو بھی اور دنیا کو بھی ساتھ لے کر چلنا۔ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ رب العالمین پر توکل کرو تو تم اونٹ کو باندھو، پھر اللہ رب العالمین پر توکل کرو۔ توکل یہ نہیں ہے کہ اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا اور وہ دوڑتا بھاگتا کہیں پر بھی چلا جائے، گم ہو جائے اور وہ ملنے کا نام نہیں ہے، توکل یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ پر توکل کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اونٹ کو باندھا جائے اور اس کے بعد پھر اپنی دنیا داری کے حوالے سے مشغول ہو جایا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ توازن کو برقرار رکھتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ اعلان کر رہے ہیں کہ حنظلہ نافقہ، حنظلہ نافقہ، کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے برابر سے گزرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حنظلہ تم کس قسم کی بات کر رہے ہو کہ تم منافق ہو گئے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اپنی کیفیت بتاتے ہیں، کیفیت حضرت ابوبکر کو پتہ چلتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اسی کیفیت سے دوچار ہوں، کیا میں بھی منافق ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں صحابی جاتے ہیں اور دونوں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم تو منافق ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کہتے ہیں کہ کیسی بات کہتے ہو، کیوں منافق ہو گئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب ہم آپ کی مجلس کے اندر بیٹھتے ہیں جنت کا تذکرہ آتا ہے، جہنم کا تذکرہ آتا ہے، اللہ رب العالمین کی حقانیت کا تذکرہ آتا ہے، تو ہم آپ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور ہمارا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جب ہم اپنے بیوی بچوں کے پاس جاتے ہیں تو ہم انہی کے معاملات کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، ہم بازار جاتے ہیں تو بازار کے معاملات کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، ہم کسی اور جگہ جاتے ہیں تو یہ جو جنت و جہنم کا اور دیگر چیزوں کا تصور ہے یہ کم ہو جاتا ہے اور اس کی فکر ہمارے نزدیک زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان ہے ہی اسی چیز کا نام کہ بندہ دونوں چیزوں کے اندر الجھا رہے، دینداری کے اندر بھی اور دنیا داری کے اندر بھی، دونوں کیفیتوں کے اندر وہ برابر رہے۔ یہ نہیں کہ وہ دنیا داری کے اندر آگے بڑھ گیا تو دین کو بالکل اس نے پیچھے چھوڑ دیا، دینداری کے اندر آگے بڑھا تو دنیا کو بالکل پیچھے چھوڑ دیا، بلکہ ایمان
اور ان کے دیگر اخراجات کو پورا کرنا ہے، اور وہاں پر بھی اللہ رب العالمین کے احکام کو مد نظر رکھنا کہ جو بھی آمدنی آنی چاہیے وہ حلال کی آمدنی ہو اور رزق حرام سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ تو یہ دنیا کہ جسے اللہ رب العالمین نے ومن حیات دنیا الا متاع الغرور دھوکے کا سامان قرار دیا ہے، تو دھوکے کا سامان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا داری سے پیچھے ہٹ جائے اور وہ کسی جگہ پر جا کر اللہ رب العالمین کی عبادت اور فرمانبرداری کے اندر اس طرح مشغول ہو جائے کہ دنیا داری سے اسے کوئی فکر نہیں، اور نہ ہی دھوکے کا سامان کا مطلب یہ ہے کہ انسان بس کسی دنیا کے اندر مگر ہو جائے اور دینداری کو چھوڑ دے، بلکہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا اور توازن برقرار رکھنا، اور اپنے گھر والوں کا بھی، اپنے بیوی بچوں کا بھی، اپنے والدین کا بھی خیال رکھنا اور دینی اعتبار سے بھی تمام چیزوں کو پورا کرنا، یہ دنیا کا مقصد ہے، اور اسی کے ذریعے اللہ رب العالمین آخرت میں فلاح عطا فرماتے ہیں اور جنت کا حقدار انسان کہتا ہے۔ واہ